آپ کی مدد کرنے کے لیے، کیونکہ یہ پینل بٹھایا گیا ہے تو اس پینل میں 2 اور لوگوں کا ایڈیشن ہوا ہے، اور ٹیچرز سے اچھا وہ ٹیم ہوتی ہے، ماں باپ، ٹیچرز اور بچے کی ٹیم ہوتی ہے. تو ٹیچرز بھی جو ہے نا اس ٹیم کا بہت اہم حصہ ہوتے ہیں. اور کبھی کبھار ہمارے معاشرے میں نے دیکھا ہے کہ اگر بچہ کچھ غلط کر رہا ہوتا ہے تو کچھ ماں باپ جن کے پاس پاور ہوتی ہے وہ جا کے ٹیچر سے لڑتے ہیں، اور کبھی کبھار زیادتی ماں باپ کے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ٹیچرز اتنے آپ کو سنسیئر نہیں ملتے جو آپ کے بچے پہ وہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں. سو یہاں ہمارے پاس وہ ٹیچرز ہیں جو آپ کو ٹپس اینڈ ٹیکنیکس دیں گے کہ کیسے ہم اپنے بچے کو کی مدد کر سکیں اس کی بہتر رزلٹس، بہتر ایجوکیشن کے لیے، بہتر کمفرٹ کے لیے، جو اسے اس کے ادارے سے، اس کے اکیڈمی سے، اس کے اسکول سے اس کو ملنا چاہیے. محمد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جو میتھ اینڈ سائنس ٹیچر ہیں. بڑی مشکل بات ہے، میتھ اینڈ سائنس دونوں الگ الگ شعبے. پھر میرے پاس یہاں زارا جعفری ہیں جو کہ انگلش اینڈ اردو ٹیچر. ایسا دونوں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انگلش بھی اور اردو بھی؟ بیکاز بوتھ آر لینگویج، دونوں ہی زبانیں ہیں. ہاں. اور اگر ہم بات کریں جیسے جہاں پر ہم ہیں، جس ایرا میں اس وقت ہم لوگ رہ رہے ہیں نا، ہمارا بچہ جو کتاب پڑھ رہا ہے وہ انگلش میں ہے. ٹیچر اس کی ریڈنگ کرواتے ہیں اور پھر ٹرانسلیٹ اس کو کر دیتے ہیں اردو میں. اب جو بچہ ہے وہ کنفیوز ہے، بٹ بچوں کے پاس نا اتنا وکیب نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو ایکسپلین کر سکیں کہ ماما یا ٹیچر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیں بچہ آپ کا ہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں رہتا ہے، اور یہ کتنے دکھ کی بات بھی ہے کسی اینگل سے کہ وہ آپ کو ہی نہیں بتا پا رہا کہ مجھے یہ ٹربل ہے. تو اب یہ دونوں لینگویجز جو ہیں نا یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کنیکٹڈ ہے. اب بات کر لیتے ہیں چھوٹے بچوں کی، جو چھوٹے بچے ہیں. اب کچھ بچے ایسے ہیں جو انگلش کی ریڈنگ بہت اچھی کرتے ہیں، گھر سے انہیں انگلش اسپیکنگ بھی مل گئی، پر پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں بہت پراؤڈلی، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اردو نا انہیں نہیں آتی. یہ فخر کرنے کی بات نہیں ہے، بعد میں پتہ چلے گا. جی یہ فخر کرنے کی بات ہے ہی نہیں کہ میرے بچے کو نا اردو میں کچھ لکھنا نہیں آتا. اگر اسے بولنا آتا ہے تو اسے لکھنا بھی سیکھنا چاہیے. پیدا ہوا تھا تو ان پڑھ تھا، یہ اللہ کا انصاف ہے کہ ہر گھر میں بچہ ان پڑھ ہی پیدا ہو رہا ہے. کسی کے گھر میں بھی پڑھا لکھا بچہ پیدا نہیں ہو رہا. دیٹ مینس کہ جو بھی سیکھنا ہے وہ یہیں سیکھنا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹیکنیکس ہیں. جیسے اگر ہم انگلش کی بات کر لیں تو ABCD دے آر 26، اور اس میں 5 کیا ہیں؟ کہتے ہیں 5 یا 6 سال تک بچہ 6 لینگویجز سیکھ سکتا ہے ایک ساتھ. اور ہمیں ایسا لگتا تھا پتہ نہیں کیا کنفیوز ہو جائیں گے. میں اس میں ایک بات ایڈ کروں گی. آپ کہہ رہی ہیں کہ گھر میں بچے آتے ہیں اور بتاتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتا. نہیں بتا نہیں پاتے، نہیں بچے گھر میں بتا دیتے ہیں. پرابلم کہاں آتی ہے؟ اسکول میں. جب بچے ٹیچرز سے پوچھتے ہیں 1 سے 2 دفعہ تو ٹیچرز جو ہے وہ بہت اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر بچوں کو شرمندگی محسوس جو ہوتی کہ ہے میں نے کیونکہ ان کے کلاس فیلوز بیٹھے ہوتے ہیں. میری پرسنل ایکسپیرینس ہوا ہے یہ کہ آپ چاہے میتھس ٹیچر ہیں، چاہے جو بھی آپ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، بچے کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ ٹیچر کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو وہ 10 دفعہ بھی پوچھے گا تو وہ 10 دفعہ اس کو بتائے گا. بٹ آئی ایم سوری، آج کل کے ٹیچرز اتنے زیادہ اتنا روڈلی وہ کرتے ہیں کہ بچے پھر سہم جاتے ہیں. اچھا یہ نہیں ہے کہ کوئی بولیں گے، ان کی باڈی لینگویج سے ٹیچرز کی باڈی اور لینگویج. یہ والا جو لک ہے یہ بہت کچھ کہہ رہا ہے. اور پھر ایک سینٹینس جلدی کرو، کیونکہ ٹیچر کے پاس کتنا ہے 40 منٹس کا ٹائم ہے. یہ اسکول کی ٹیچر کی بات کریں، اس کے پاس 40 منٹس ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، وہ بھی انڈر پریشر ہے. نہیں بے شک کرے وہ کمپلیٹ، بٹ میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پیریڈ کا ٹائم ہے بے شک آپ اس میں اپنی ڈیوٹی کریں، بٹ یہ ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر تمہیں وہ چیز نہیں سمجھ آ رही بیٹا مجھے کلاس کے بعد ملے. ایسا نہیں کرتے لوگ. ہمارے یہاں ٹیچر رسپانسبلٹی ٹیچرز نہیں کرتے، لیکن میں کچھ اسکولز میں ہوتا ہے، کچھ اسکولز ایسے ہیں، سیٹرڈیز میں ہوتی عام بالکل ہے. اسکولوں کی بات نہیں میں کر رہی، لیکن کچھ نام ہے جن کا ریمیڈیل کلاسز، لیکن ہم میجورٹی کی بات کر رہے ہیں. بالکل بالکل. تو ہم تو لیکن اب یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں، ہونی بھی چاہیے. آفٹر اسکول کلاسز ہوتی ہیں جس کے اندر جو بچوں کی ویکنیسز ہیں ان کو پک کر کے ان کو بلایا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے. میں آپ کو بتا دوں because they have the time, they have the money, they have the management to do it. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں. آپ فرض کریں
बच्चा किसी मीडियोकर स्कूल में, किसी आम स्कूल में पढ़ रहा है, ज़रूरी नहीं है उसकी फ़ीस कम है तो वो स्कूल भी बुरा होगा. कभी कभार वो स्कूल्स भी इतने अच्छे होते हैं, वहाँ इतनी तवज्जो, उनके पास कम बच्चे होते हैं, गली मोहल्ले के स्कूल्स होते हैं, उनके पास कम बच्चे होते हैं, तवज्जो बहुत लेकिन बहुत अच्छे से दिल से वहाँ के प्रिंसिपल या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो बड़ा अच्छा पढ़ा रही होती है. मैंने सुना है ऐसा. बिल्कुल है. तो अब अगर बच्चा वीक है और ऐसे उसकी प्रॉब्लम है, घर में माँ उसकी हेल्प कैसे कर सकती है? आप मुझे 7 चीज़ें कुछ बता रही थी जो मैं बता रही break पे थी. चली हाँ, गई. लेकिन अभी तो आप टीचर से पूछ रही हैं जो नहीं, ये बात मैं एज माँ से पूछ रही हूँ कि माँ उसकी मदद क्या करे. अब वो बच्चा स्कूल में है, पूरे साल की फीस दे दी गई है, बहुत सारे स्कूलों में ले ली जाती है, फंस गए हैं आप फाइनेंशियली, आप उस स्कूल से उठा के कहीं और नहीं बच्चे को डाल सबसे सकते. पहले तो ये कि यू नो योर चाइल्ड, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं. जिस भी सब्जेक्ट में वो उसको मसला हो रहा है, यू गो एंड मीट द टीचर, यू आस्क देम कि मैं इसको कैसे हेल्प आउट करूँ. जो मेथोडोलॉजी अगर मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो वो जिस मेथोडोलॉजी से वो पढ़ा रहे हैं ना, ट्राई टू डू दैट एट होम. जिस तरह आप बच्चों को फोनिक्स पढ़ाई जाती है, हमारे ज़माने में ABC था, अब आ ब ख इस तरह करके साउंड्स में कराते हैं ना, कि वो उनको ब्लेंडिंग में आसानी होती है. तो यू हैव टू अपडेट अपग्रेड योर सेल्फ, कि आपको पता हो. मतलब हमें खुद गूगल पे जाके पहले रिसर्च करनी पड़ेगी. बिल्कुल, अपनी भी स्टडी रखें. आपको बच्चे को ये ना लगे ना कि मेरी माँ को कुछ पता ही नहीं है, मेरी माँ को कुछ आता ही नहीं है. तो ये बात हमें बहुत तकलीफ दे है, क्योंकि हमें बहुत अरसे बाद दोबारा पढ़ाई की तरफ वापस आना पड़ता है, तो हमें रिसर्च करें. और टीचर से चीज़ चेंज हो गई है ना, वो पढ़ाई तो रही नहीं जो अब हम पढ़ते थे. सब कुछ चीज़ें चेंज हो गई. बिल्कुल. So understand your child, understand the weaknesses and strength, and get in touch with the teacher. वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि आप उसको ये चीज़ वो कर लेता है, यहाँ वो फंसता है. कॉम्प्रीहेंशन में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है बच्चों के लिए. लाइक आप इन्वॉल्व हो जाएं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए. क्योंकि आजकल हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो माँ हैं बेचारी, उनके घर के मसले नहीं ख़त्म हो रहे हैं, खाना पीना. फिर बच्चों से ज़्यादा तो शौहर जो होते हैं वो बड़े परेशान करते हैं, क्योंकि बच्चों को तो बाद में पालना पड़ता है. पहले शौहर जो है वो बेबी बन जाता है, खाना अच्छा नहीं है, फला अच्छा. तो ये मैं आपको बताऊं, बच्चों से पहले माँ बाप अपने ऊपर काम करें. क्योंकि बच्चे बाद में आते हैं. माँ बाप के बहुत मसले हैं, मैंने देखा है, जो मेजॉरिटी है. और मैं इस बात को आपको 100% बात करती हूँ कि मैंने पढ़े लिखे लोगों के घरों में ये चीज़ें देखी हैं. ये मैटर नहीं करता कि आप कितने क्वालिफाइड हैं, आप कितने आपकी एजुकेशन है, आपकी तरीका कार क्या है, आप घर में किस तरह बात कर रहे हैं, घर का माहौल कैसा है. अब बाहर की फ्रस्ट्रेशन घर शौहर लेकर आता है, घर का माहौल ख़राब, बच्चे परेशान, बीवी बेचारी अंडर प्रेशर. तो सबसे पहले आप माँ बाप जो हैं वो अपने ऊपर काम करें, फिर बच्चों पे ऑटोमेटिकली जब घर का माहौल, वही बात है, अच्छा होगा. सब चीज़ें जो है ना.